پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم نے کچھ ایسی نشانیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم جتنی دفعہ دیکھتے ہیں، جیسے کوئی پکچرز ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی میموریز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پین دوبارہ آ جاتی ہے، ہمارے دکھ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، روز روز ہم اپنے دکھوں کو تر و تازہ کرتے ہیں اور ہماری انرجی اسی چیز میں جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے نا وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اپنے سامنے کسی بھی چیز کو رکھ کے پاسٹ میں رہیں۔ ہمارا دین ہے بہت پریکٹیکل دین ہے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ لیو ان دا مومنٹ، چیزیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کوئی کسی اچھی میموری کے لیے کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں یا وہ آپ کو کوئی ہیلدی اسپیکٹرم میں لے کے جا رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی شکر گزاری سکھاتا ہے، آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس طرح کا کچرا گھر میں بھرا ہوا ہے اور آپ اس کو نکال نہیں رہے اور آپ اس کو رکھ کے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں۔ میں نے لٹرلی کئی ایسی اپنی فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں ڈیتھس دیکھی ہیں، مجھے تو اپنے لیے بھی بہت خوف آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو باقی گھر والے کہتے ہیں کہ لٹرلی ہم نے ساری چیزیں، وہ جو جن کو سنبھال کے سب رکھ رہے تھے، ساری چیزیں ہم نے اٹھا کے پھینکی ہیں۔ میں ایک دفعہ یہاں پہ اسلام آباد میں کسی ایک پبلک اسپاٹ تھا، وہاں پہ گئی کسی کام سے، تو ان کی ایک بڑی اچھی لائبریری بھی تھی، تو جب میں لائبریری میں گئی تو وہاں ایک سائڈ پہ ڈھیر کتابوں کا پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بکس کیا آپ کر رہے ہیں، اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میم یہ جو بکس ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑے بہت ریناؤنڈ رائٹر کا نام لیا، انہوں نے کہا جی یہ ان کی بکس ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ ادھر اس طرح کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ ان کو تو ریکس میں ہونا چاہیے، تو اتنے ویل نون اتنے ریسپیکٹڈ رائٹر ہیں ہمارے ملک کے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ایکچولی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے بچے جو ہیں انہوں نے یہ ہمیں ڈونیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اب آپ یہ کتابیں لے لیں۔ تو میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ میرے پاس بھی اتنی کتابیں ہیں، میرے ہر طرف کتابیں کتابیں، میرے بیڈ روم میں میرے 2-3 کمرے، پھر جس کمرے میں کوئی الماری آتی ہے اس میں کوئی کتابیں میری آ جاتی ہیں۔ تو میں یہ سوچی تھی کہ میں اتنی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں بعد میں کوئی میرے بچوں میں سے کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ تو پھر میں نے وہی اپنی جو چھوٹی سی ایک ول سی لکھی، تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ بھی آپ میں سے جس کو یہ کتابیں چاہیے وہ رکھ لے، اور باقی کتابیں آپ کہیں صدقہ جاریہ کے طور پہ کہ کوئی اور پڑھے، کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے، میرے سوشل سرکل میں اور باقی جگہوں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بانٹ دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی تھنکنگ پیٹرنز کی وجہ سے اپنی جو ہماری زندگی میں اشیاء ہیں ان کے ساتھ ہیلدی اٹیچمنٹس رکھنی ہیں، کیونکہ یہ تھنکنگ پیٹرنز ہمیں یا تو اوور لوڈ کریں گے یا ہم ہورڈنگ کریں گے، جمع کر کے ہم اپنے آپ کو بھی پاگل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ مشکلات میں رکھیں گے۔ پھر دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب فیملی ممبرز ہیں، دوست ہیں، آپ کا اسپاؤس ہے۔ اتنی جب زندگی ہم ان کے ساتھ گزارتے ہیں، ہماری بہت سی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، بہت سے کئی دفعہ ایسی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ پہ ہم عمل کر سکے ہیں، کچھ پہ ہم نہیں عمل کر سکے۔ اب یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، اور پھر وہی بات یاد رکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ ہماری زندگی میں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ اب ہم ظاہر ہے ان کے لیے اداس ہوتے ہیں، ان کے لیے غمزدہ ہوتے ہیں۔ اپنی ایج بریکٹ کا جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اچھا میری ایج کے لوگ جا رہے ہیں، اب میری بھی باری ہے۔ تو یہ والی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا نیچرل قسم کی، یہ بڑا آپ کا دل توڑتی ہیں، بڑا آپ کو زندگی میں روکتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں اگر آپ کا تھنکنگ پیٹرن بہت ہی نیگیٹو ہے، وہ جتنی ہم نے لسٹ بنائی ہے ان میں سے کوئی ہے، وہ آپ کو پھر کبھی پاسٹ میں ٹریپ رکھے گا، کبھی آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر یہ کہ کبھی آپ کے ذہن میں ایک ایکسپیرینس چل رہا ہے، یعنی گراؤنڈ ریالٹی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو کوئی اپنا پرانا کوئی پیارا یاد آ گیا، اچھا، یا اس کے ساتھ کوئی اچھی بات یا کوئی ایسوسیشن میں بری بات یاد آ گئی، اب آپ کا اس دن موڈ خراب ہے، آپ کے گھر والے، آپ کی بہو، آپ کے بچے سب پریشان ہیں کہ آج امی ابو کا ایسا موڈ کیوں ہے۔ اب آپ وہ ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہے، نہ وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ میموریز جو ہیں وہ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں۔ بڑھاپے میں ہم بہت زیادہ پاسٹ کو ری لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اصل تو بات یہ کہ ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں رہنا چاہیے، اپنی انرجی کو سیو کرنا چاہیے کہ اس وقت جو میرے سامنے سچویشنز ہیں، سینیریوز ہیں، ان کو میں بہت اچھا گزاروں، اپنی اسپیس اور انرجی کو بچاؤں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں کہنا آسان ہے اور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ
ہماری زندگی میں سیٹ بیکس بھی ہیں. بہت سے لوگ ہماری زندگی میں تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں. کچھ لوگ یہاں ہیں ہی نہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کچھ لوگ جو ہیں فزیکلی موجود نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ موو کر گئے ہیں. یا یہ کہ ہم عمر کے ایسے حصے میں آئے ہیں، ہمارا کوئی بڑا اچھا نیبرہڈ تھا، ہم وہاں رہتے تھے، لیکن اب ہمیں بچوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، کسی اور ملک میں رہنا پڑ رہا ہے، کسی اور شہر میں رہنا پڑ رہا ہے. ہمیں وہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا، ہماری وہاں پہ گرپ نہیں آ رہی، ہماری وہاں پہ اتھارٹی نہیں آ رہی. لیکن زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جو لوگ ہماری زندگی میں تھے فزیکلی یا ایموشنلی، وہ اب نہیں بھی ہیں، تو ہم انہیں چیرش کریں نا، ہم ان کی اچھی میموریز کو ہولڈ کریں. ہم کوئی ایسا کام کریں، ان کو ایسی دعائیں دیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو تب بھی وہ ان کو فائدہ دیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو تب بھی ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو. ہم ہیئر اینڈ ناؤ کا کانسیپٹ کہ ابھی جو کرنے والا کام ہے اس کو میں نے بہت مزے سے کرنا ہے، بہت انجوائے کر کے کرنا ہے. میں نے اپنی روٹین کو انجوائے کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کو انجوائے کرنا ہے، میں نے اپنے گرینڈ کڈس کو انجوائے کرنا ہے. میں نے جو سانس میں لے رہی ہوں، جو میں زندگی گزار رہی ہوں، اچھا مجھے کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو میں نے اس سے واپس اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. اور یہ سارا کام تب ہوگا جب آپ اپنی سوچوں کو نوٹس کرتے چلے جائیں گے کہ میں پاسٹ میں زیادہ رہ رہی ہوں، یا میں پریزنٹ مومنٹ میں ہوں، یا میں فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں. اور پھر اس میں میری سوچیں کیسی ہیں، کیا ان میں سے کوئی نیگیٹو پیٹرنز آ رہے ہیں میری زندگی میں. اگر وہ نیگیٹو پیٹرن آ رہے ہیں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ان میں سے اچھی باتوں کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کو کیسے چیرش کرنا ہے، باقی چیزوں کو میں نے اپنی زندگی میں سے کیسے نکالنا ہے. اگر مجھے کسی چیز کا غم ہے تو میں نے اس غم کو کیسے ختم کرنا ہے، کیسے میں نے اپنی ہیلنگ کرنی ہے. اگر ایک ہی سوچ روز آ جاتی ہے اور مجھے اتنی دفعہ آ کے تنگ کرتی ہے، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے میں نے آگے گرو کرنا ہے. تو یہاں پر نا 2-3 بڑی امپورٹنٹ فیلنگز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں ڈیل کرنا آنا چاہیے. ایک ہے ہمارے اندر، جو میں نے آپ کو کہا نا، ریزنٹفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ریزنٹمنٹس بہت آ جاتی ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کچھ مشکلات دیکھی ہیں اور کچھ لوگوں نے ہماری باؤنڈری کو کراس کیا ہے، کچھ نے ہمیں مس یوز کیا ہے، تو اب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی خواتین سے سنتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت برداشت کرتی تھی اور میں کبھی بھی اس طرح کے بیہیویئرز نہیں دیتی تھی، لیکن اب مجھے ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی نیگیٹو انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ ڈرین زیادہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت انہیلدی ہے. اور اس کا نا پھر ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ ہر وقت رونا دھونا پریشان ہونا. پھر باقی فیملی ممبرز بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی ہے، انہوں نے تو یہی کرتے رہنا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسی جو ایموشنز اور جذبات ہوتے ہیں نا، جن میں ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، بہت ہمیں کسی کے بارے میں سوچ کے کوئی بٹر ٹیسٹ منہ میں آتا ہے، تو یہ بڑا زنگ لگانے والا ایک ایموشن ہوتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا معاف کرنے کا جذبہ دیا ہوا ہے. یہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہے کہ آپ کو جب بھی لگے کہ کسی کے معاملے میں آپ کا ایسا تھا، آپ کہیں کہ میں نے اس کو معاف کیا. جب آپ معاف کرتے ہیں نا کسی کو، تو آپ اپنی پین کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو forgiving از ناٹ forgetting، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بھول ہی جاؤں اس پین کو. نہیں، آپ کو پین یاد آ سکتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم سیرت میں سے دیکھتے ہیں تو جو وحشی تھا، جو غلام تھا، اور اس نے ہند کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا نا، بہت ہی ایک برا رویہ تھا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی، اور بعد میں جب وہ آیا، وہ مسلمان ہوا، اور پھر اس نے معافی بھی مانگی، ہند نے بھی مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا، لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے معاف کیا ہو تب آپ نے گلے لگا کر گود میں ہی بٹھانا ہے کسی کو. آپ معاف کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنی پین ریلیز کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیز میرے سسٹم میں سے نکل جائے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا جو زندگی میں مشکلات تھیں آ گئیں، لیکن اب میری زندگی اچھی ہے، اور اب میں نے اپنی ان مشکلات میں سے اپنے آپ کو نکال کر میں نے آگے بڑھنا سیکھنا ہے. کیونکہ یہ پھر ہمارے لیے نا بہت ہیلپ فل ہو جاتا ہے سارا سلسلہ. اچھا، دوسرا امپورٹنٹ ایریا جس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے وہ ہے آپ کے ریگریٹس. جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بھی بڑی فالٹی قسم کی ہے، نیگیٹو قسم کی ہے. یہ پوری چیک لسٹ آپ کے پاس اب موجود ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زندگی میں کیا یا نہیں کر سکے، یا کوئی ڈیلنگ ہوئی یا غلط ڈیلنگ ہو گئی،
ہماری کوئی خواہشات تھیں، کوئی ڈریمز تھے، ہم اس کو لیو اپ نہیں کر سکے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت ریگریٹس رہتے ہیں، کاش کاش کاش، ہائی میں یہ کر لیتی، ہائی فلاں نے مجھے یہ نہیں کرنے دی، اور ہم اپنے لیے پین کریٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ وہ پین وہاں رکتی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہر دن نا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی دے رہے ہوتے ہیں گروتھ کا. تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ایسی سوچوں میں رہتے ہیں نا، تو ہم جو اس دن کرنے والا کام ہے نا اس کو مس کر دیتے ہیں. وہاں پہ پھر ہم نے جو بھی اچھی چوائسیز کرنی ہے، کچھ انجوائے کرنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں اس میں سے کر پاتے ہیں. یعنی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو فیلیئرز ہوتے ہیں نا، یا جو ہم نے غلط چوائسیز کی ہوتی ہیں، وہ اپرچونیٹیز فار گروتھ ہوتی ہیں. وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ نہیں یہ کرنا تھا، اور یہاں سے ہم اپنے لیے کوئی نئے ایکسپیرینسز کریٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس پین کو کتنا فیل کریں، ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم غصے میں کتنی دیر رہیں، ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیسے مینج کریں. کیونکہ آپ ہر وقت بہت سارے سچویشن میں ریگریٹ میں ہی رہیں گے، بس وہ افسوس ہی کرتے رہیں گے، تو آپ کو نا بڑے نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کلسٹر آف ایموشنز آتے ہیں، ایک جذبہ نہیں آتا. کبھی آپ کو غم ہوتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پرانی یادیں ہیں نا، یہ ہمیں اس پریزنٹ مومنٹ میں رہنے سے کبھی نہ روکیں. یعنی ہم پچھلی چیزوں کو یاد کریں، لیکن خوشی خوشی کے ساتھ یاد کریں، اور بتائیں کہ میں نے کیا کچھ اکمپلش کیا ہے اور آگے اب میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز میرے لیے مشکل تھی تو میں نے اس کو ہیل کیسے کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ سے ایسی ایکٹیویٹی بھی کراتے ہیں کہ آپ کاغذ پہ لکھیں جو آپ کے ریگریٹس ہیں، اور پھر اس کو پھاڑیں اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو لیٹ گو کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو بس اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا کہ بس یہ پاسٹ تھا، اور پاسٹ میں ہم اس طرح سے نہیں رہتے. اور یہ کہ پاسٹ کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، پاسٹ میں ہم واپس نہیں جا سکتے، تو ہم کیوں اپنی اتنی انرجی اس چیز پہ لگائیں. تو یہاں سے آپ کو بات ہی سمجھ آ جانی چاہیے، یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہوتا، یہ بلکہ ایک پروسیس ہوتا ہے. کبھی ہم اوپر جاتے ہیں، رولر کوسٹر دیکھیں نا، کبھی اوپر ہیں کبھی نیچے ہیں، کبھی ہم خوش ہو رہے ہیں، کبھی ہم چیخیں مار رہے ہیں، کبھی ہم چیخیں مارتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، اور چیخیں مارتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، اور پھر دوبارہ وہی پروسیس ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی سچویشنز کو ریپیئر کرنا ہے، کن ایکسپیرینسز کو لیٹ گو کر دینا ہے. کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے کسی کے حق میں، ہمارا دین تو ہمیں وہ بھی طریقے بتاتا ہے کہ ہم نے اس میں کیسے ہیلنگ کی طرف جانا ہے. تو چند پریکٹیکل سٹیپس، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سوالات لیتی ہوں. کیا کیا کرنا ہے آپ نے نا اپنی زندگی میں یہ جتنی بھی اس طرح کی فالٹی تھنکنگ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کی پین کو ریلیز کرنا ہے. جب آپ اس کی پین کو ریلیز کریں گی تو پھر آپ کے مسئلے مسائل جو حل ہوں گے. اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کو اپنی ہیلنگ کو نا ایک پروجیکٹ کے طور پہ لینا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف سیلف ایکسپلوریشن. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کو پتہ ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں اب تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مینٹل ہیلتھ کے اتنے چیلنجز ہیں، اور وہ خود تو ہیں پریشان، ان کے گھر والے انہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، ان کو پریشانیاں دی ہوئی ہیں. اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کو نا اپنے ان بیہیویئرز کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اپنی گروتھ پہ کام کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں اب میری تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں تو اب نہیں سیکھ سکتی، اور اب مجھے سیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے میں نے اس میں ہر وقت سیکھنا ہے، ہر وقت میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. یعنی اگر آپ میں سے کوئی سمجھے کہ میں اب 50 سال کی ہو گئی ہوں اور پتہ ہے میں نے تو ساری زندگی سیکریفائز کیا، میں نے تو اپنی تعلیم نہیں حاصل کی، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں. ڈھونڈیں کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے. اگر کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں ملتا، آن لائن کوئی کورسز شروع کرتے ہیں، آن لائن لرننگ شروع کر دیں. اتنے پلیٹ فارمز آپ کو مل جائیں گے جو کہ سینئر سٹیزنز کو پڑھاتے ہیں. اچھا اگر آپ کہتی ہیں کہ جی مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا ایسا، آپ خود بنا لیں. آپ ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ آپ لوگ مل کر کچھ ایکٹیویٹی سیکھنا شروع کر دیں، کوئی اسکل سیکھنا شروع کر دیں. تو آپ پازیٹیو سائیکل کریٹ کریں اپنے لیے، اپنی سوچوں کا، اپنی فیلنگز کا، اپنے بیہیویئرز کا. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں میں نے یہ نیگیٹیوٹی نہیں لانی اپنے لیے. میں نے اس وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہے، اور میں نے ہر بات پہ بس ایسی بٹن نہیں دبا دینا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، اب میرے کرنے کا کیا فائدہ، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی.
سیلف کریٹیکل نہیں ہونا کہ اپنے آپ کو ہر چیز پہ غلط سمجھیں. چیزیں سیکھیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. ہمیں تو ایک یہ زوم کو آن کرنا مشکل لگتا ہے, تو کوئی بات نہیں, سیکھ لیں کسی سے. اچھا جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے, کچھ کورس کر لیں, کسی سے سیکھ کے اپنے آپ کو ویل اکوپ کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور صرف ہم ہائے ہائے اور بائے بائے کر کے نہ وہاں سے گزر جائیں. ٹھیک, ویجیلنٹ رہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی میرے اندر نیگیٹو ایموشن آئے گا تو میں نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اچھا بکس, ہیلدی بکس پڑھیں, ہیلدی کنورسیشنز کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف بات کریں, دکھی دکھی باتیں نہ کریں. اچھی ہیلدی کتابیں جو ہیں پڑھیں, سیلف ہیلپ بکس پڑھیں جو آپ کے مسائل کو حل کریں. اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ لرنر ہوں, آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہو. یہ آپ کا ہیلنگ پروسیس ہوگا. پھر یہ کہ اپنی نیت پہ نظر رکھیں. دیکھیں نیت ہر زندگی کے مرحلے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم دیکھیں نا ہمارے دین میں کیا آیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارالمدار نیت پہ ہے. تو اگر نیت اچھی ہے نا, وہ آپ کی ہیلنگ میں بہت ہیلپ کرے گی. یعنی کبھی کبھی آپ کو ریگریٹ ہوگا, میں نے فلاں کے ساتھ غصہ کیا, اچھا میری نیت کیا تھی, کیا میں اس کو جان کے تنگ کرنا چاہتی تھی؟ نہیں, میں بھی مجبور تھی, میں بھی اسکلفل نہیں تھی, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, چلو پھر جی استغفار پڑھا, تھوڑا صدقہ دیا, لیٹ گو کر دیا. لیکن اب میری نیت کیا ہوگی, اب میں نے اپنے سب پیٹرنز کو ٹھیک کرنا ہے, نیگیٹو پیٹرنز کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی کو ہیلدی بنانا ہے, میں نے سوسائٹی میں ابھی بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں کیوں اپنے آپ کو غلط لائن پہ لے کے جاؤں, اور میں نے صحیح پاتھ کو, وہ صراط مستقیم جو ہے, اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس عمر کے حصے میں آ کے صراط مستقیم پہ کیا کچھ میرے لیے, میں نے اس پہ چلنا ہے. اور معاف کر دینا. دیکھیں 3 پاسبلٹیز ہیں جب بھی ہم ریزنٹفل ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. یا تو کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لیں, کسی کو معاف کرنا ہے تو معاف کر دیں. اگر آپ کو کسی نے ہرٹ بھی کیا تو آپ اسے معاف کر دیں. اچھا اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم یہ کام کرتے ہیں ہماری زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کہ اگر کبھی کبھی آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو فلی فیل کریں, فلی انڈورس کریں. ہاں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی, اچھا چلو ٹھیک ہے, اچھی تو نہیں لگی, لیکن اگر میں اسی نیگیٹو لوپ میں رہوں گی, اسی طرح نیگیٹو فیل کرتی رہوں گی, تو کیا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہاں پہ میرا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں, وہاں پہ تو اور مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. تو مجھے یہ پہچاننا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, کون سی چیز نہیں ہے, اور میں نے اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, میں نے کیسے ڈفرینٹ چوائس کرنی ہے, اور میں نے کن باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کن سچویشنز میں سے کون سی چیز بیسٹ مل سکتی ہے اس کو لینا ہے. ایک ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. ٹھیک, بتانا ہے اپنے آپ کو یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں پہ ہر شخص کسی نہ کسی امتحان میں ہے. تو میں نے لوگوں کو بھی سپیس دینی ہے کہ وہ اپنے امتحانوں کے ساتھ ہیں. مجھے اپنے لیے کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہر وقت کریٹ کرنی, بلکہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. اور پھر میری لائف میں جو سفرنگ بھی ہے اس میں بھی کوئی میننگ لے کر آنا ہے نا. جیسے بیماری اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, درجات بلند کرتا ہے اگر آپ شکر گزاری کے ساتھ رہتے ہیں. مشکلات کوئی ہیں تو آپ توبہ استغفار کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے محبت نہیں ملی تو کہیں اور سے مل رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. تو ہم اپنی ان سارے معاملات کو, اپنی اس پین کو ریلیز کریں. اور آپ کو پتہ ہے اس میں ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ اگر کچھ اسپریچول ریچولز آپ کی لائف میں ہوں تو آپ بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جیسے اپنی نمازوں کی پابندی کرنا, پھر اس طرح سے قرآن کو سمجھنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں, لیکن کبھی مجھے زندگی میں موقع ہی نہیں ملا. تو اب موقع لے لیں, اب کچھ ایسا کام کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں اور آگے بڑھ جائیں. تو گروتھ کے چانسز ہمارے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہم جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں ہم خود بھی نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں, اوور برڈن ہوتے جاتے ہیں. اور لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب جی بوڑھا انسان چڑچڑا ہی ہوگا, بد مزاج ہی ہوگا, نیگیٹو ہی ہوگا, اور ہم بھی اس کی ٹرو پکچر بن کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم نے ان تمام رویوں سے بچانا ہے. جی آپ کی بات ماشاء اللہ بہت مفید تھی, اللہ تعالیٰ اسے مزید بہتر بنائے. دراصل میں آج کل بیماری سے گزر رہی, مجھے کڈنی اسٹون جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے, اور میں پاکستان اسی ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ہوں. لیکن میں بڑی کنفیوز ہوں کیونکہ مختلف راستے سامنے آ رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ اختیار کروں. تو مطلب کچھ ہربل چیزیں آ رہی ہیں سامنے, کچھ یہ ہے کہ آپریٹ کرائیں, کچھ یہ ہے کہ یہ ہومیو کا علاج کرانے. تو میں بڑی کنفیوز ہوں, اور بچوں کا مطلب وہ اور ہے کہ فوراً اس سے جان چھڑائیں.
اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے بچے کچھ کرائسس میں چل رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان پہ میں اوور برڈن ان کو کروں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آسانی سے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں تو وہ زیادہ مفید ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کیا میری مدد کر سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. اب دیکھیے اس میں ہم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم اسی ساری بات کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو لگے کہ اب آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایکسپرٹس کو دکھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپرٹ کو دکھا کے آ کر گھر میں بیٹھے افراد سے، محلے والوں سے، جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے. وہ تو ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ ایک ایلوپیتھک ایکسپرٹ کو بھی پوچھ سکتی ہیں، ایک ہومیوپیتھک ایکسپرٹ کو بھی پوچھ سکتی ہیں، آپ کوئی طب والے ایکسپرٹ کو بھی پوچھ سکتی ہیں. ساتھ ساتھ آپ استخارہ کرتی رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شرح صدر ہو کہ آپ کو کس علاج کی طرف جانا ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ ضرور پوچھیں، جیسے آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، اگر آپ اسے پوچھیں کہ جی یہ ٹریٹمنٹ میں کتنا عرصہ ڈیلے کر سکتی ہوں، اور کئی دفعہ وہ کسی علاج پہ کہیں گے کہ آپ 6 مہینے تک فیصلہ کر لیں. کسی علاج پہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ریلکٹنٹ ہیں کوئی سرجری کے لیے تو ہم یہ پروسیجر کر کے یا یہ ادویات دے کر یا اس طریقے سے بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ فرق پڑے تو پھر آپ سرجری کی طرف جا سکتی ہیں. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت ارجنٹ ہے، اس سے نہیں تو آپ کا کڈنی ڈیمیج ہو جائے گا اور آپ فوراً کروائیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے. اور کیونکہ اگر آپ استخارہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور اب آپ یہ کام کریں تو آپ وہ کام کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو پھر آپ فیصلہ کر لیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے، یہ بھی ٹپیکلی ہمارے اندر آتی ہے کہ جی میرے بچوں کے آج کل حالات ایسے مشکل ہیں تو میں ان کو برڈنائز نہیں کرنا چاہتی. یہ سوچ غلط ہے. اس سوچ کو ہم سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے مینج کریں گے، دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو جنت کمانے کا موقع دینا ہے، ٹھیک ہے، اپنی خدمت کروا کے اور اپنی بھرپور خدمت کروا کے جنت کمانے کا موقع دینا ہے. اب آپ بیمار ہیں، اب آپ سوچیں کہ آپ ان کے پیسے بچانے کے لیے اور ان کی انرجی بچانے کے لیے اپنا ٹریٹمنٹ ڈیلے کرتی ہیں اور آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو مجھے بتائیں اس کا برڈن کس پہ آئے گا؟ آپ کے بچوں پہ آئے گا نا. پھر آپ کے بچوں کو زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، زیادہ ان کی مشکلات ہو جائیں گی. تو کبھی بھی نا گلٹ میں نہ جایا کریں جب آپ کے بچے آپ کے اوپر پیسے اسپینڈ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بتایا کریں کہ وہ بالوالدین احسانہ، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے. اور وہ خود آپ پریویلیج بھی فیل کیا کریں کہ اللہ نے مجھے ایسے بچے دیے ہیں جو مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں، ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں. اور آپ سکون محسوس کریں اس فیلنگ میں. کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں، اور آپ جب دعائیں دیں گی اور وہ جب صلہ رحمی کریں گے اور آپ مطلب والدین کی خدمت کریں گے تو آپ دیکھیں اس سے رزق بڑھتا ہے. تو رزق تو ان کا آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. یہ تو اللہ نے بڑھانا ہے، اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈالنی ہے کہ وہ سارے کام کر سکیں. تو اس کانسیپٹ کو ٹھیک کریں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اچھا میرے بچے بھی بگنر ہیں، مجھے ان سے کچھ نہیں لینا، لیکن اگر وہ خود سے میرے لیے کچھ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں میں ان کو کبھی نہیں روکتی. میں بلکہ ان کو خوب اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں خود بھی اس کام کو بہت انجوائے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے اگر ایسے بچے دیے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کو کرنے دیں. تو ہر جگہ پہ نا ہم لوگوں کو موقع دیں. ہم خود بھی اپنے کام نہیں کرواتے، تو میں تو اگر مجھے ضرورت ہوتی ہے کام کی تو میں کرواتی ہوں. میں کہتی ہوں اگلے شخص کو ثواب ملے گا تو میں کیوں نہ وہ اپرچونٹی ان سے کیوں لے. ٹھیک ہے، تو اس نظر سے، اس اینگل سے دیکھیں، پازیٹیو اینگل سے دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اتنی مشکل نہیں آئے گی. مجھے یہ ساری چیزیں الحمدللہ میرے نالج میں بھی ہیں، اور میں بچوں کو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں شکر گزار ہوں آپ کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اور میں استخارہ ہی کر رہی ہوں. اور بس یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو راستہ صحیح ہے وہ مجھے دکھا دے. جی انشاءاللہ. جی ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ اینگر مینجمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر فون موجود ہے، لیپ ٹاپ ہے جس پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی لکھیں اینگر مینجمنٹ، آپ کے پاس ہزار ہانی کروڑوں آرٹیکلز آ جائیں گے. ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کر دیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، آپ کے پاس ہر لینگویج میں اینگر مینجمنٹ پہ لیکچرز اور ویڈیوز اور سب کچھ آئیں گے. پڑھنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بک شاپ پہ چلے جائیں، وہ آپ کو 1500 کتابیں دے دیں گے کہ یہ لیں جی اینگر مینجمنٹ پہ. آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو پیڈ ورک شاپس مل جائیں گی، آپ کو ان پیڈ ورک شاپ مل جائیں گی. یہ تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے نا. عام جتنے ایشوز ہیں
وہ تو آپ کو ہر طرف بکھرے ہوئے ملیں گے. ہم کوئی ایزی وے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی ہو جائے. وہ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا تگڑا کام کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کمبل بیٹا، وعلیکم مجھے السلام. آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ میں نے وصیت کر دی ہے اپنے بچوں کو کہ جو جو بکس ان کو چاہیے، جو جو کچھ چاہیے وہ لے لے. میں بھی اسی فیلڈ سے ہوں، اور یقین کریں میں بہت دفعہ سوچا ہے کہ جو چیزیں میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں میرے اولاد کے لیے نہیں ہوں گی میرے مرنے کے بعد. تو میں کیا کروں؟ آپ ہی کی طرح مجھے وصیت لکھنی پڑے گی. یہ وصیت تو آلریڈی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز ایڈ کرنی پڑے گی. جی جی آپ ایڈ کر دینا. نہیں، میں آلریڈی میں اپنی زندگی ہی میں کس طرح سے کروں، کس طرح سے بانٹوں. بہت سی چیزیں زوم پہ ہیں، بہت سی چیزیں آن لائن ہیں، بہت سی چیزیں میرے ہاتھ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کس طرح سے ان کو آگے پہنچاؤں؟ اس میں یہ کہ کوئی نہ کوئی اور لوگ ایسے ہوں گے، آپ کی فیملی میں ہو سکتے ہیں، آپ کے بچوں میں ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والوں میں ہو سکتے ہیں، جو پیشنیٹ ہوں اباؤٹ دا سیم تھنگ جو آپ کر رہی ہیں. آپ ان کو ہینڈ اوور کر سکتی ہیں کہ یہ آپ لے لیں اور آپ اس کام کو آگے بڑھا دیں. اللہ سے بہت دعا مانگیں کہ آپ مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا بہترین وارث عطا فرما، اور میرے لیے جتنے کام میں نے کیے ہیں یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ خود اسباب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ کیسے وہ کام آگے جائے. آپ اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو دیٹس اوکے، آپ کی کوئی اور پرائرٹی ہو سکتی ہے. تو آپ بس یہ میری خواہش ہے کہ ان کاموں کو آگے یہ کسی تک پہنچ جائیں، تو وہ آپ جو ہے ان کو وہاں پہ پہنچا دیں. ایک اور جی ریٹن کوشچن ہے. مائی 80+ فادر ہیز این ایشو ود اینگر مینجمنٹ بٹ ہی ول ناٹ ایکسیپٹ اور ٹیک اینی اسٹیپس ٹو کریکٹ اٹ. کیا کریں ان کے لیے؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ کے پیرنٹس اس ایج میں ہیں نا اور 80+ اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، ایک تو تھا کہ وہ سیکھنے والا ہو لیکن وہ نہیں سیکھنا چاہ رہے، آپ بس ان کی خدمت کریں اور ان کے غصے کو مائنڈ نہ کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب اولڈ ایج میں پیرنٹس ہوتے ہیں نا ناراض ہوتے ہیں. مجھے اگر ابھی بھی کوئی کہے، جیسے میں کبھی کوئی کوچنگ کر رہی ہوں کہیں، تو ینگسٹرز ہوں وہ کہنا کہ ہمارے پیرنٹس بہت ایسے ویئرڈ ہیں، ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، ہم پہ سختی کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہتی ہوں میرے بچوں کی شادی بھی ہوگی ہے، میرے گرینڈ کڈس بھی ہیں، لیکن میرے پیرنٹس بھی مجھے ڈانٹ دیتے ہیں. میرے بچے اپنے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اماں اٹس سو فنی ٹو سی کہ جب آپ نانو اور نانا جی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کتنی ٹمڈ ہوتی ہیں اور وہ آپ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور آپ ان کی مرضی کے کام کر رہی ہوتی ہیں. میں نے کہا ہاں بیکاز دے آر مائی پیرنٹس، دے آر مائی جنہ، میری جنت ہیں وہ. تو آئی ایم پریولیج کہ میرے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں، میرے پاس ہیں، تو میں کیوں نہ کروں. اور پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. اور اب تو وہی بات ہے عمر کے اس حصے میں اگر وہ ڈانٹے بھی تو میں نے کبھی کبھی ٹھیک ہے دل کو لگتا ہے، لیکن آپ پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اب ان کے بس میں نہیں ہے، یہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ بہت وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی ڈیلیکیٹ چیز کو جب آپ کہیں ٹرانسفر کرتے ہیں تو باہر لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر، فرجائل، بس یہ سوچنا ہے. تو ان کو اسی طرح ڈیل کریں، ان سے بس پیار کریں، بس آپ ان کو پیار دیں. اور وہ ناراض ہوتے ہیں تو سوری بولتے رہیں، 100 دفعہ سوری بولیں. یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ابو کا کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں امی کا کیا مسئلہ ہے. تو آپ بس یہ سوچیں کہ بس یہ جنت ہم نے کمانی ہے ان کے ذریعے. یہ نہیں ہے وہ چیزیں سمجھ سکتے. اگر ان کے ایکشنز کسی اور کو افیکٹ کرتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی سمجھائیں. دیکھیں آپ بس ان کو فارگو کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑا برداشت کر لیں. اور آپ آپس میں کسی تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، کچھ سیشنز لے سکتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کی سیلف کیئر کیسے کریں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں. ہم نے صاحبان کے پلیٹ فارم میں نا اس طرح کے جو پہلے سیشنز کیے ہیں ان میں بھی بہت سی لرننگ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ عمر کے اس حصے میں ہیں، بلکہ جو کیئر ٹیکرز ہیں، کہ بچے ہیں، اولاد ہے، جو باقی لوگ ان کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ کیا کریں. آپ وہ سارے لیکچرز سنیں، آپ کو بہت سی ٹپس ملے گی کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.